اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہوئی تھی، اور اسی سورہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ کل یہ بات بتانے سے رہ گئی تھی کہ یہ پوری قرآن کا پیش لفظ ہے، یہ بات نہیں آ سکی تھی۔ یعنی جس طریقے سے مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کا وہ پریفیس، فور ورڈ یا عربک میں التقدیم کہیے، وہ لکھتا ہے، اور التقدیم کا اور پریفیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں کیا باتیں کی ہیں، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے موضوعات کیا ہیں، اس کے مباحث کیا ہیں، اور اس نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے۔ اس ساری چیزوں کا احاطہ کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ 2-3 صفحے میں وہ پوری کتاب کے مفہوم و معانی کو سمجھا دے۔ اور پیش لفظ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اگر پیش لفظ آپ کا اچھا ہے، آپ نے پوری اپنی بات کہہ دی ہے، تو اس پیش لفظ کو پڑھ کر بھی انسان کے اندر کتاب کے پڑھنے کی خواہش جاگتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا پیش لفظ ٹوٹا پھوٹا ہے، گرا پڑا ہے، اس کی در و بس صحیح نہیں ہے، جو چاہے کتاب کتنی اچھی ہو، کتاب کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے، تو میں انسانوں کی کتاب کے بارے میں بات ہی کہہ رہا تھا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ اپنی کتاب کا جب پیش لفظ لکھے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کسی چیز کوئی چیز اللہ لکھتا ہے تو اس میں کسی طریقے کی خامی ہو، نقص ہو تو ممکن نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بہت جامع انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں پورے قرآن کو سم اپ کر دیا ہے۔ کل میں نے کہا تھا جیسے دریا کو کوزے میں اللہ نے بند کر دیا ہے، تو یہ ایک طریقے سے بات کل نہیں آئی تھی۔ اور آج جس سورہ کا میں درس دینے جا رہا ہوں وہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورہ الفاتحہ بالکل ابتدائی سورہ ہے، سب سے پہلی سورہ ہے، لیکن دونوں میں مناسبت ایک ہے، کیونکہ جب آپ نظم قرآن کی بات کریں گے تو جس طریقے سے سورہ الفاتحہ قرآن کا پیش لفظ ہے، آپ تو اسکالر ہیں، جب اسکالر اپنی تھیسس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو نتیجۃ البحث لکھتا ہے، کہ جس کو آپ کنکلوژن کہتے ہیں۔ تو قرآن کی آخری جو 2 صورتیں ہیں، جس کو آپ المعوذتین کہتے ہیں، یہ پورے قرآن کا، پوری اس کتاب الہی کا، کتاب حکیم کا نتیجۃ البحث ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جب قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں میری بات غور سے سنیں کہ اس میں یہ الحمدللہ رب العالمین کی گویا اس کی ابتدا اس اللہ سے ہوتی ہے جو رب العالمین ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ المعوذتین میں قل اعوذ برب الناس، رب یہاں آیا ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق آیا ہوا ہے، ایک بڑی مناسبت ہے۔ یعنی گویا سب سے پہلی بات جو قرآن کہنا چاہتا ہے
کہ آپ اپنے رب کو پہچانیے، جو خدا ہے، جو الہ ہے، جو اللہ ہے۔ قرآن سب سے پہلے کہتا ہے کہ وہ رب ہے، پھر اسی ریپیٹیشن میں اور اسی نتیجۃ البحث میں پھر ان دونوں صورتوں میں بھی وہ رب کہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی نظم قرآن ہے ڈاکٹر صاحب، سمجھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، فرعون نے جب اپنی ذات کی اظہار کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ استکبار کے لیے، تو یہی تو اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ گویا یہ کتاب ابتدا میں یہ بتانی چاہتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی پالن ہار ہو سکتا ہے، اگر تمہاری کوئی ربوبیت کر سکتا ہے، تمہاری پالو پرداخت کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسی طریقے سے بات ختم کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی، پھر اسی نقطے پر آنا چاہتا ہوں، پھر اسی نقطے کو دہرانا چاہتا ہوں، یعنی اسی رب العالمین کی ذات کا، اس کے تقدس کو پھر منظر عام پہ لانا چاہتا ہوں۔ کوریلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو آخری سورہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں، اور سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابتدا میں قرآن کے آغاز میں بندے کے اندر ایک تڑپ تھی کہ مجھے صراط مستقیم مل جائے، یہی تو تڑپ تھی۔ اب اس کو صراط مستقیم مل جاتا ہے، اس صراط مستقیم اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالی، یہ جو میں صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا ہوں، چلنے لگا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے بہکا دے، ہٹا دے۔ تو بالکل قرآن کے آخر میں بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو آپ نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے، جو مجھے آپ نے یہ کتاب حکیم دیا ہے، اس کتاب حکیم سے آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی استعانت کے بغیر میں صراط مستقیم پر قائم رہوں اور میں اس کتاب سے پورے طریقے سے استفادہ کر سکوں، میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنے ذہن و دل میں اتار سکوں، آپ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کل یہ آیت پڑھتے پڑھتے میں رہ گیا تھا کہ جس طریقے سے قرآن نے یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ کل یہ میری آیت نہیں یاد آ رہی تھی کہ جب قرآن کو پڑھیے تو فوراً اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالی، میں آپ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ کے بغیر قرآن کی تعلیمات پر میں عمل کر سکوں، اس کے احکام و قوانین کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں نافذ کر سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سورہ، جیسا کہ امین احسن اصلاحی نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی جو آخری ہیں وہ ایک طریقے سے قرآن کی پہرے دار ہیں، قرآن کی، جس کو آپ سنتری کا لفظ لگتے ہیں، سنتری کا لفظ آپ کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں یہ بات کہی جاتی ہے اور مناسب ہے کہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے وہ ہمارا سنتری ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ کو اپنا محافظ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ایک شعر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ فانوس بن کر وہ شمع کیا بجھے گی، وہ شمع کیا بجھے گی جس کی حفاظت کیا ہے خدا کرے۔ نہیں کچھ شعر واضح نہیں ہو رہا، چلیے اس کو بعد میں بتا دیں گے کہ
فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے گی، جسے روشن خدا کرے، کچھ اس طرح بہرحال صرف اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں صورتوں میں انسان کتاب کو ختم کرنے کے بعد اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ داعیہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ضابطۂ حیات بن جائے، میرا دستور حیات بن جائے، اور اس بنانے میں اگر آپ کی معاونت نہ رہی تو ہم پھر بہک جائیں گے، اور پھر شیطان کی طاقتوں کا، اس کے نرغوں میں پھر ہم پھنس جائیں گے، تو ہم شیطان کے نرغوں سے، اس کے پنجوں سے، اس کی زور آزمائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی زور آزمائی کے سامنے شیطان کیا دنیا کے کسی شخص کی زور آزمائی نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی جو صفت ہے وہ قدیر ہے، وہ دنیا کے کسی سپر پاور کی یہ صفت قدیر نہیں ہے، کسی وزیر کی صفت قدیر نہیں ہے۔ یہ وزراء، یہ منسٹرز، یہ جو دنیا کے ثروت مند لوگ ہیں جو بہکے ہوئے ہیں اور اپنی دولت کے، اپنی طاقت کے، اپنے پاور میں اس قدر بہکے ہوئے ہیں کہ انہیں وہ قدیر نظر نہیں آتا ہے۔ تو گویا آج کی جو آخری سورہ ہے وہ سورہ یہ پیغام دینا چاہتی، یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ دنیا کے سارے جو سینہ تان کے چلنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم طاقتور سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان وزیروں اور ان سربراہان سے اوپر بھی کوئی ذات ہے جس کا موازنہ کسی سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ عربی زبان و ادب کے طالب علم ہیں، قرآن کے اسلوب کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قل کی کئی صورتیں ہیں۔ کہیں قل کہا جاتا ہے ڈانٹنے کے انداز، کیونکہ سنو، کہیں کہیں کہا جاتا ہے، کہیں کہیں قل آتا ہے اس میں درخواست ہوتی ہے، التماس ہوتی ہے، لیکن یہاں جو قل ہے اس کا ایک الگ اسلوب ہے۔ قل، تم یہ دعا کرو، یعنی لوگوں سے کہو۔ اچھا، چونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے رسول کو مخاطب کرتا ہے، سمجھا آپ نے، تو اس تخاطب میں پوری امت اور پوری دنیا جہان کی جتنی قومیں ہیں سب اس سے مراد ہوتی ہیں۔ تو گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، کہلواتا ہے کہ اے بندو، تم دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہاں ناس کہا ہے، اور وہاں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین، تو وہاں متقین، ایک طریقے سے متقی سے یہ مراد نہیں ہے جو نیک لوگ ہیں پارسل، اسے یہ مراد نہیں ہے۔ متقی سے مراد یہاں جنرل پبلک ہے، کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ، یعنی نیوٹرل ہو کے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت بن جائے گی۔
رائٹ. وہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے. جس طریقے سے یہ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں. یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن ساری دنیا کے لوگوں کی کتاب ہے. سمجھا آپ نے؟ کسی ایک شخص کی کتاب نہیں ہے. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی بھی کتاب ہے، ٹرمپ کی بھی کتاب ہے، اور سعودی عرب کے سلیمان کی بھی کتاب ہے، اور عمران خان کی بھی کتاب ہے، اور ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب کی کتاب ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. میں آپ سے بتاؤں تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی رب کی پناہ کو ڈھونڈو، اور تم ایسے رب کی پناہ کی ڈھونڈو کیونکہ وہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ایسے رب کی پناہ اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، ملکن ناس. یعنی سارے لوگ، یہ بات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ سارے لوگ، ساری قومیں، دنیا کے سارے سربراہان، دنیا کے سارے وزیر اعظم، یا دنیا کے سارے جو صدور ہیں یا فرما روا ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی مٹھی میں ہیں، اللہ کے اقتدار میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری صفتیں اس کے اندر ہیں، وہ مقتدر ہے. قرآن میں آیا ہے وہ مقتدر ہے. تو اس مقتدر کے سامنے کسی اور مقتدر کی چل جائے، اس حاکم الحاکمین کہا گیا، بھائی حاکم الحاکمین ہے، تو اس حاکم اعلیٰ کے آگے کوئی ایسا بھی حاکم بن جائے کہ اپنی چلائے تو یہ ممکن نہیں. اسی لیے بندہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایسے رب کی پناہ چاہتا ہوں جو مقتدر ہے. دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری، چاہے وہ زی روح ہوں یا غیر زی روح ہوں، پورا سسٹم، پورا نظام جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اسی سے چلتا ہے. سورج کا ڈوبنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، ستاروں کا جگمگانا ہے، جتنی چیزیں ہیں، یا جہاز کا فضا میں اڑنا ہے، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. سمجھا آپ نے؟ سورۃ الرحمن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اقتدار سے بھاگنا چاہے، نکلنا چاہے، تو نکل نہیں سکتا ہے. وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کیا آیت ہے؟ کہ لا تنفذوا الا بسلطان. کیا ہے پوری آیت پڑھی، میں حافظ نہیں ہوں. کہ ہاں، الا بسلطان، یعنی جب تک اللہ کی مدد نہ شامل ہوگی، جب تک اس کا اشارہ نہیں ہوگا، تو اس کے اشارے کے بغیر کوئی چیز چل جائے، کوئی راکٹ آگے نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے میں اس کی پناہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. اور یہی ایسی ذات ہے کہ قرآن کا جو خزانہ ہمارے اس نے سپرد کیا ہے، اس خزانے کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، ہمیں اس سے استفادے کی صلاحیت کوئی ودیت کر سکتا ہے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں، جو ملک الناس ہے. کلیئر؟ اور جناب پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی، اس رب کی پناہ اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ ملک الناس ہے، اور اس لیے اس کی پناہ کا خواستگار ہوں کہ وہ الہ الناس ہے. یہاں بات یہ بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن کی پہلی جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے رب پر بہت اچھی گفتگو کی ہے. بلکہ رب کے جو مفاہیم ہے، جو تصورات ہیں،
ان سارے تصورات کو، ان سارے مفاہیم و معانی کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے سلیقے سے بیان کیا ہے اور اسے سمیٹا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے سورہ فاتحہ کی تلخیص اگر اب تک میری نظر سے گزری ہے کہ کسی نے سلیقے سے اس کی تلخیص کی ہے تو وہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو بہرحال تو یہ پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی رب کی پناہ چاہتے ہیں، اور اس رب کی پناہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ملک الناس ہے، اور اس لیے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ الہ الناس ہے، سارے لوگوں کا وہ معبود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ بتوں سے پٹا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، کچھ لوگ 365 کہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر کی بتوں کی اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے تصاویر بنی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو ان تمام چیزوں سے اس نے پاک کر دیا، نہ وہاں بت رہے، نہ وہاں خانہ کعبہ کی دیواروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصاویر رہیں۔ انہیں اللہ کے رسول نے جتنے بتلان تھے، جتنے بتان تھے، سمجھا آپ نے، ان سارے بتوں کو بالکل سے ان کا وجود ختم کر دیا، سمجھا آپ نے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تم کو کوثر دے دیا ہے۔ یہاں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن یہاں کوثر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو جناب اللہ کی پناہ وہ کیوں ڈھونڈ چاہتے ہیں؟ ملک الناس اور الہ الناس کی آغوش میں یا زیر سایہ یا زیر رحمت کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ وسوسوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، وسوسوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ وسواس وہی وسوسہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ارے بھائی نماز پڑھتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو جو طرح طرح کے گندے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا انسان خواب دیکھتا ہے یا ایسی چیز پر اس کا ذہن جاتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے، اس کا وجود ہل جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں سے، ان تمام خطرات سے، چاہے وہ مادی خطرات ہوں چاہے وہ ذہنی خطرات ہوں، ان خطرات سے اگر ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رب الناس ہو سکتا ہے، وہ ملک الناس ہو سکتا ہے، وہ الہ الناس ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ من شر الوسواس الخناس، یہاں خناس کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ غور نہیں کرتے ہیں، ارے بھائی کوئی خنس ہے کیا ہم سے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ یہی ہے بھائی، یہی ہے۔ تو خنس کا مطلب کہ کیا کوئی ایسی عداوت میرے بارے میں جو دل میں چھپا رکھی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، ایسی کوئی خنس لے کے بیٹھے ہو کیا یار، مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو؟ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو خناس کے معنی، خناس کے جو بیسک میننگ ہے، جو لغوی میننگ ہے، کہ خناس اس شخص کو کہتے ہیں جو چپکے سے نکل جائے۔ جیسے کبھی کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بلی جو ہوتی ہے چپکے چپکے پیروں کو دبائے دبائے چلتی ہے اور اچانک جا کر اپنے شکار کو دبوچ لیتی ہے۔ تو شیطان کی صفت یہ ہے کہ بڑی دھیرے سے آتا ہے، پاؤں کو دبا دبا کے آتا ہے، سمجھا آپ نے، چھپ چھپا کے آتا ہے تاکہ آپ کو بہکا دے، آپ
پر اٹیک کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے جسم کے اندر، تمہارے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری رگوں میں شیطان بھی دوڑتا ہے. تو اس دوڑنے والے شیطان سے، جیسے کہتے ہیں کہ گھات میں بیٹھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، تو شیطان جو ہے ایک طریقے سے گھات لگائے رہتا ہے، بھائی چپکی سے آتا، بہکاتا ہے، گھات میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور اللہ کے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دے. تو جس صراط مستقیم کی بات سورہ فاتحہ میں کی گئی تھی، یہاں بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ شیطان، یہ خناس مجھے اس صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات سے مجھے وہ بہکانا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر سے مجھے غفلت میں پہنچانا چاہتا ہے. تو اگر ان غفلتوں سے، اس کے ان حملوں سے اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے. جناب پھر اس خناس کی تعریف بھی کی گئی کہ یہ اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنی کارگزاری کو انجام کیسے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یوس ویسو فی صدور الناس، وہ مستقل لوگوں کے دلوں میں طرح طرح سے وسوسے، برے وسوسے، برے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. شیطان ایک لمحے چپ نہیں بیٹھتا ہے، اس کی پوری زندگی کا مقصد اور منتہا یہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے آپ کو غافل کر دے، کس طریقے سے آپ پر وہ پورے طریقے سے حاوی ہو جائے. اسی کوشش میں شب و روز جو ہے شیطان لگا رہتا ہے، یہ کام تو کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو وہ بہکانا چاہتا ہے، اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قرآن سے آباد رکھنا چاہتا ہے، قرآن سے آباد رکھنا چاہتا ہے. قرآن کے بارے میں بھی کہا بھی گیا ہے کہ بعض حدیث میں کہا گیا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں جن دلوں میں بچھو رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں. سمجھا آپ؟ جیسے حدیث کے جو لفظ ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کھڈر ہوتا ہے، بھئی کھڈر میں کیا آپ کو ہرن ملے گا؟ کھڈر میں آپ جائیے تو سانپ ملیں گے، بچھو ملیں گے، دوڑتے ہیں، کوئی چیز آپ کو کاٹنے لے، یہی سب تو ہوتا ہے. تو ایک حدیث آتی ہے کہ اگر کسی دل میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں اس کے دل میں ہے، تو اس دل کو بچھو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، سانپ اپنا گھر بنا لیتا ہے. تو گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یہ سورہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں اپنے دل کو کھنڈر نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو قرآن کی آیات سے منور کرنا چاہتا ہوں. سمجھا آپ نے؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا کہ اپنے دل کو رگڑیے، تزکیہ کا لفظ آیا ہے. تو گویا یہ سورہ آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اپنے دل کا آپ جائزہ لیں. بھائی خود احتسابی یہی چیز ہے نا. تو گویا یہ سورہ آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا احتساب کرتا رہے کہ کہیں اس کے دل میں غلاظت تو نہیں ہے، کہیں اس کے دل میں کینہ پروری تو نہیں ہے، کہیں اس کے دل میں کسی بندے کے تئیں عداوت و عناد تو نہیں ہے، کسی کے لیے ظلم و تشدد کے جذبات تو نہیں پل رہے ہیں دل کے اندر. تو یہ سورہ ان ساری چیزوں کو
نکال کر تمہارے دل کے اندر اخلاص کا بیج بوجنا چاہتی ہے، اور اللہ کو صرف اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کو صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے جو دلوں میں وسوسے ڈالنا چاہتی ہے، اس میں ان وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الجن میں جنات کے لیے رجال کا بھی لفظ آیا ہے، رجال کی بھی لفظ آیا ہے۔ تو گویا جو نیک جن ہے، سمجھا، جو نیک جن ہے، جو نیک لوگ ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے، خناس یہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو پلید کر دے، ان کے دلوں کو غلیظ کر دے، ان کے دلوں کو جو تقدس ہے اس تقدس کو مٹا دے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ دل انابت کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ دل اتقاء کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان تضرع کے لیے ہوتا ہے، انسان کے انکساری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تذلل کا لفظ جانتے ہیں؟ تذلل کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی قرآن تذلل کا مطلب ہے کہ پورے طریقے سے اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے اپنی ذات کو کر دے۔ تو یہ ایک طریقے سے یہی عبد ہے، عبدیت کا تقاضا ہے کہ پوری کی پوری اپنی زندگی اللہ کے سپرد کرتے، حوالے کرتے۔ جو اللہ کی مرضیات ہوں گی وہی ہماری مرضیات ہوں گی۔ اللہ کی جو غضب، اللہ جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، جو ناپسندیدگیاں ہوں گی وہی ہماری ناپسندیدگیاں ہوں گی۔ تو پورے اس سورہ میں صرف اتنی سی بات بتائی گئی ہے، صرف اتنی سی بات جتائی گئی ہے کہ بندہ اپنے خدا کی پناہ چاہتا ہے، اور پناہ اس لیے چاہتا ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم دیا گیا ہے، جو یہ کتاب دی گئی ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے اور منہج بتائے گئے ہیں، اس منہج پر ہم بغیر توفیق الہی کے قائم اور دائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے رب الناس سے، اپنے ملک الناس سے، اپنے الہی ناس سے یہ چاہیں گے کہ ہمارے اندر ایسی قوت پیدا کرتے، ایسی دفاعی طاقت ہمارے اندر ڈال دے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، دو شیطانی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کا ہم مقابلہ کر سکیں اور ان حرکتوں کو ہم شکست دے سکیں۔ لیکن کب ہم شکست دیں گے؟ جب توفیق الہی ہوگی، جو اللہ کی پناہ ہمیں حاصل ہوگی۔ بھائی قرآن میں کہا گیا ہے جنگ بدر کے موقع پر، یہ جو تم جنگ جیت گئے ہو، عمر میتا اس رمیتا، یہ کہاں ہے کہ یہ جو تم جیت رہے ہو، جو جنگ کے میدان میں سے فتح لے کے جا رہے ہو، یہ تمہاری فتح نہیں ہے، یہ توفیق الہی۔ تو اگر توفیق الہی نہیں ہوگی تو آپ میدان جنگ کو جیت نہیں سکتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں آپ جیتنا چاہتے ہیں، اگر ملت اسلامیہ اس دنیا میں ایک باوقار زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو بغیر اس کتاب الہی کے وہ اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قرآن ایک طریقے سے سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے نہیں سکتی۔ ایک فکر ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پہلے انسان پر فکری زوال آتا ہے۔ اگر قرآن کو آپ چھوڑیں گے تو فکری زوال سے آپ قریب ہوں گے، انحطاط آپ کا نصیبہ، آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو اگر آپ گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں، انحطاط کو سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کتاب کو پکڑنا ہوگا، اور یہی کتاب پوری دنیا کا آپ کو امام بنا سکتی ہے، آپ کو قائد، آپ کو لیڈر بنا سکتی ہے۔ لیکن اس کتاب کو پکڑنا بہت ضروری ہے، اور پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
تمسک بالکتاب میں صرف یہ نہیں کہ تلاوت کیجیے، تمسک بالکتاب میں یہ ہے کہ اس کی جو چاہتے ہیں اس کو ہم پوری طریقے سے پکڑ لیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی اصلاحات کیا ہیں، یہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ کس طریقے سے قربانیوں کی بات کرتا ہے۔ قرآن قربانی کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے، اور انقلاب کو بھی قربانی کے بغیر نہیں آتا ہے۔ تو میں پوری ملت اسلامیہ سے اس سورہ کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم ایک بار پھر دنیا کے قائد بننا چاہتے ہو، دنیا کے سائد بننا چاہتے ہو، دنیا کی عنان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، تو وہ عنان تمہیں عنان گیر اگر اللہ بنائے گا تو جب تک اسی وقت جب تم کتاب گیر ہو گے، کتاب کو پکڑو گے۔ تو آج کی کا یہ درس میں انہی الفاظ پہ ختم کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اور اس کتاب کے مطالبات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس